إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ہر قسم کی حمد و ثنا مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے کروڑوں درود و سلام نبی الرحمن نبی التوبہ نذیر بشیر سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے سن کر سنا کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل، اس کی عنایت اور اس مالک کی محبت ہے۔ اس پروردگار نے ہمیں جمعہ کے دن اپنا ذکر سننے کے لیے اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ہیں جو ہسپتالوں کے اندر ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ جمعہ پڑھیں لیکن نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم جمعے میں حاضر ہوں لیکن نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ صحت کی حالت میں، فراخی کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں اس مالک نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں جتنے لوگ ہسپتالوں کے اندر ہیں یا کسی اور پریشانی کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور ایک اور دعا فرما لیں، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے خطبہ جمعہ یا جمعے کا دن۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، جس کا جتنا دل زیادہ کرتا ہے اللہ اس کو اتنی جلدی اپنے گھر میں بلا لے۔ طلب کی بات ہوتی ہے، اسباب کی بات نہیں ہوتی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو جانے کے مواقع نہیں ہیں، خرچہ نہیں ہے یا جانے پر پابندی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب منظوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے اسباب پیدا فرما دیتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے پاک کر کے بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو پیغام میں نے آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے۔ اگرچہ آپ کی ولادت کی تاریخ جو ہے اس کے اندر اختلاف ہے، آپ 8 کو پیدا ہوئے، آپ 9 کو پیدا ہوئے، آپ 12 کو پیدا ہوئے، حتیٰ کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے، یعنی کہ تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی ہے۔ تو چونکہ ہر طرف نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہر زبان کے اوپر ہے، ہر محفل کے اندر ہے، ہر مسجد کے اندر ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارے دلوں کی شفا ہے، ہماری آخرت کا خزانہ ہے، اور ہمارے ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہے وہ فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر جو بھی آیا اس نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ جس نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے اس نے آپ سے محبت کی ہے، اور اس محبت کو یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے محبت بھی کی ہے اس انداز میں
کہ صحابہ اکرام ایک لمحہ بھی آپ سے جدا ہونا جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے، ایک لمحہ بھی آپ کی جدائی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محفل ہے، مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے آپ، ایک صحابی اٹھے، اجازت لی، گھر چلے گئے، ابھی گھر کے دروازے پر پہنچے ہیں، واپس آ گئے، نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں دوبارہ حاضر ہوئے، چہرے پر غمی کے اثرات تھے۔ آپ نے پوچھا مالکا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو ابھی تو اجازت لے کر گیا اور ابھی واپس آ گیا۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگا کہ اللہ کے پیارے حبیب، میں گھر گیا ہوں اور گھر کے اندر بیوی بچے موجود ہیں، گھر موجود ہے، لیکن میرا دل جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں لگا۔ دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی مسجد میں موجود ہیں اور میں ان کی محفل چھوڑ کر گھر میں آ گیا ہوں۔ تو میں واپس آیا اور آتے آتے اللہ کے رسول یہ خیال دل میں آیا ہے، ذکرت موتی و موتا کا، اللہ کے محبوب مجھے یہ خیال آیا کہ ایک دن میں نے بھی فوت ہو جانا ہے اور آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اب یہ کیفیت ہے کہ چند لمحے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو جب ہم فوت ہو جائیں گے تو آپ تو بڑے بلند مقامات پر ہوں گے، نبیوں کے ساتھ آپ کا ساتھ ہوگا، جنت کے اعلیٰ منازل آپ کے ہوں گے، اور ہم جو ہے آپ کی زیارت اور دیدار نہیں کر سکیں گے تو ہم کس طرح اپنا وقت گزاریں گے؟ ذکرت موتی و موتا کا، یہ میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا ہے کہ آپ کی فراقت جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیا اس صحابی کے سوال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو دیا اور اس صحابی کا جواب اللہ نے نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ تھے وہ محبت کرنے والے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جن کے دلوں کے سوال اور جن کے دلوں کے جذبات کو اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر نازل کر دیتا۔ صحابی رسول کا جواب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیا جواب آیا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، پیارے اپنے صحابی کو بتا دو کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کل قیامت کو فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور کائنات کے لوگوں بڑے بڑے ساتھ ہیں، بڑی بڑی دوستیاں ہیں، لیکن اس سے بڑی کوئی دوستی اور اس سے خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نبیوں کا ساتھ دے دے، صدیقین کا ساتھ دے دے، شہداء کا ساتھ دے دے اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں صالحین کا، شہیدوں کا، صدیقین کا اور انبیاء کا ساتھ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نازل کیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ۔ صحابی کیا کہتے تھے کہ اللہ کے رسول محبت بہت زیادہ ہے، آپ کی فراقت نہیں ہم برداشت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب نازل کیا؟ فرمایا اگر اس محبت میں سچے ہو پھر ایک بات تم یاد رکھ لو، زندگی اس طرح گزارنا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے رسول کی بات کو مانا، پھر اس کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ادھر اس کی آنکھ بند ہوگی، ادھر اس کو اللہ انبیاء کا ساتھ عطا فرما دے۔ نبیوں کا ساتھ کس طرح ملنا ہے؟ محبت کا دعویٰ ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہر کلمہ کو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن محبت کے دعویٰ میں سچا وہ ہے
جس کی لیل و نہار، جس کی صبح و شام، جس کی راتیں، جس کے دن، جس کا کاروبار، جس کی معیشت، جس کے گھر کے معاملات، جس کے باہر کے معاملات، جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے ہونٹ، جس کے کان، جس کی آنکھیں، جس کے پاؤں، وہ چلنے سے پہلے، زبان حرکت کرنے سے پہلے، کان سننے سے پہلے اس بات کو بغور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے یہ بات کرنے کا مجھ کو حکم ہے یا نہیں ہے۔ جس کی زندگی اطاعت کے اندر گزرتی ہے اس کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ساتھ عطا کرنا ہے، اور وہ انبیاء کا ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی محبت کیا تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ رات کی تاریکی ہے، نبی پاک علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنا دروازہ کھولا، دیکھا سامنے دروازے کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات کا آخری پہر ہے، تہجد کا وقت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا اندھیرے میں بیٹھا ایک شخص ہے۔ پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ کہتا ہے ربیہ بن کعب، میں ربیہ بن کعب ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اتنی رات گئے یہاں پہ کیوں بیٹھا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول گھر میں تھا، بیوی بچوں کے ساتھ تھا، بستر کے اوپر تھا، اچانک دل میں خیال آیا کہ سارا دن تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرنے والے صحابہ موجود ہوتے ہیں، لیکن رات کو اگر آپ کو کسی کام کی ضرورت پڑ گئی، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ اسی میرے سوال نے، اسی میرے احساس نے مجھ کو نرم گرم بستر سے اٹھایا، اپنے گھر سے نکالا، اندھیرے کے اندر آپ کی چوکھٹ پہ لا کے بٹھا دیا، اس خیال سے کہ کبھی اللہ کے رسول کو اگر ضرورت پڑے تو میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا تصور کی نگاہ میں جائیں، کوئی بندہ رات کو گھر سویا ہو بیوی بچوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر اپنے بستر کے اوپر، اور پھر وہ اچانک اس طرح اٹھ کر جو ہے وہ کسی دروازے پہ بیٹھے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ ان کا احساس تھا، یار تیری میری محبت تو اتنی ہے کہ اذان کے وقت ہم اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے راتوں کو اپنے بستر ترک کر دیے، تو میں اپنے دفتر کو نہیں چھوڑ سکتے، تو میں چند منٹ نماز کے لیے جو ہے اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ رات کا وقت ہے، صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کے دروازہ پر آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا مجھے پانی دو، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے کہا سل یا ربیہ، اے ربیہ آج تو نے مجھ کو خوش کر دیا ہے، آج مجھ سے مانگ، تو جو مانگے گا میں تجھ کو اللہ سے لے کر عطا کر دوں گا، مانگ لے مجھ سے جو مانگنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ صحابی، اگر ان کے حالات پڑھیں اس طرف جائیں تو یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، غریب آدمی، کھانے پینے کے لیے، رہائش کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان کے دل میں کیا ہوتی ہے کہ اس کا کھانا پینا ہو، اس کی رہائش ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا ربیہ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، آج تم کو اللہ سے لے کر دوں گا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا، سوچ میں نہیں پڑے کہ کیا مانگوں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مرافاتہ کا فی الجنہ، اللہ کے پیارے محبوب اگر مجھ کو کچھ دینا ہے تو یہ عنایت کر دیجئے کہ کل اللہ کی جنت بھی ہو اور آپ کا ساتھ بھی ہو۔ اندازہ کیجئے صحابہ کرام اس دنیا نہیں، اس آخرت کے اندر بھی آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ فرمایا مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، مکان نہیں چاہیے، مجھے پلاٹ نہیں چاہیے، یہ دنیا گزر جائے گی، یہاں پہ جن کے پاس کروڑوں اربوں ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور جو بیچارے مانگ کر کھاتے ہیں ان کا بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا رسول اگر دینا ہے تو کل جنت کے اندر مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام ربیع الاول کا پیغام اپنے دلوں کے اوپر لکھ کر لے جائیے۔ آج جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ اگر میرا ساتھ جنت میں چاہتے ہو، ایک کام تم کرنا،
فرمایا زندگی کے اندر اللہ کو لمبے لمبے سجدے کرنا، نفلی نماز پڑھنا، جتنی زیادہ نفلی نماز پڑھو گے، جس قدر زیادہ اللہ کو راضی کرو گے، اس قدر میرا اللہ تم کو میرا جنت میں ساتھ عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا پیغام سماعت فرمائیں۔ محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ کام نہیں آنے والا صرف۔ اگر حقیقی محبت ہے تو پھر تڑپ پیدا کیجئے۔ چلو اس طرح میں سادہ سا سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے اور آپ سے، میرے بھائیوں، ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر کسی رات دعا کرتے ہوئے یہ بھی تڑپ پیدا ہوئی ہو کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی زیارت عطا فرما دے؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اور تڑپتے ہیں اور ہزاروں بار نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھ کے سوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام کی تڑپ تھی کہ اس دنیا میں اگر اللہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے تو کل قیامت کو بھی اللہ آپ کا ساتھ عطا فرما دے۔ اس کے لیے وہ تڑپتے تھے، کائنات کی ہر چیز قربان کرتے تھے، ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ آپ کی رفاقت ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ نے فرمایا زیادہ سجدے کر، سجدے کر کے تو میری مدد کر، اللہ پاک تجھے جو ہے اپنی رحمت سے میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ یہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے، کائنات کے امام پیغمبر آئے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے۔ اللہ کے ساتھ جوڑا آپ نے، قرآن کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے لوگوں کو، نماز کے ساتھ آپ نے لوگوں کو جوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھنگڑے ڈالنا، یہ ڈھول کی تالوں پہ ناچنا اور یہ گلیوں اور بازاروں کے اندر شور برپا کرنا، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس قرآن کے اوپر میرے ہاتھ ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کسی ایک صحابی سے بھی یہ طریقہ نہیں پڑھا، میں نے کسی ایک تبع تابعی سے کسی احمد دین سے میں نے یہ طریقہ نہیں پڑھا ہے کہ اس طرح بھی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کو محبت تھی تو وہ تڑپتے تھے کہ آپ کی جدائی جو ہے وہ ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، سن 9 ہجری کی آخر ہے، آپ نے حضرت معاذ کو بلایا، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، اینا معاذ، حضرت معاذ کدھر ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، معاذ آ جاؤ۔ سواری تیار کی گئی، معاذ کو سواری کے اوپر آپ نے بٹھا دیا، آپ نے سواری کی نکیل پکڑ لی، معاذ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک سواری کی نکیل پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ معاذ تڑپ اٹھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، میری یہ غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میں اوپر بیٹھا ہوں اور آپ پیدل چلتے رہیں۔ کہا معاذ بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ معاذ کو سواری پہ بٹھایا، نکیل پکڑی، صحابہ اکرام کا جمع غفیر اس منظر کو دیکھ رہا ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں اور حضرت معاذ کو نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، معاذ میں تجھے معلم بنا کر یمن کی طرف بھیج رہا ہوں۔ سیکھیے معلم کی، استاد کی عزت سیکھیے۔ نبی پاک نے نکیل پکڑی ہوئی ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سواری کی، کہا معاذ میں تمہیں معلم بنا کر یمن کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اے معاذ، سب سے پہلے ان کو جا کر دعوت کس بات کی دینی؟ این یوحد اللہ، پہلے ان کو کہنا کہ اللہ ایک ہے، اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ معاذ اگر یہ بات مان لیں، پھر ان کو نماز کی دعوت دینا کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ معاذ اگر وہ یہ بات بھی مان لیں، پھر ان کو بتانا کہ تمہارے مالوں میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اے معاذ اگر اس پر بھی آ جائیں، پھر کہنا کہ اللہ نے 1 مہینہ روزے بھی فرض کیے ہیں، بیت اللہ کا حج بھی فرض کیا ہے۔ حضرت معاذ سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کائنات کے امام پیغمبر چلتے جا رہے ہیں، سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کا جمع غفیر کہتا ہے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے نبی پاک علیہ السلام، مشا ما مشا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرتے رہے اور پتہ
पता नहीं मेरे महबूब कितनी दूर पैदल सफ़र करके हज़रत मुआज़ को अलविदा करने के लिए गए, और आखिर में जब आप वहाँ पहुँचे आपने कहा मुआज़ मैं तुम्हें एक नसीहत और करना चाहता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाज़िर हूँ, आप बताएं। आपने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, ऐ मुआज़ जा रहे हो मेरी उम्मत पे आसानियाँ करना, मेरी उम्मत पे सख्तियाँ ना करना। ऐ मुआज़ जा रहे हो बश्शिरू वला तुनफ़िरू, मेरी उम्मत को खुशखबरियाँ सुनाना, उनको नफ़रत अमेज़ जो है वो तकरीरें ना करना कि लोग जो हैं इस्लाम से नफ़रत करने लगें, सख्ती ना करना, आसानियाँ करना। और उसके बाद आपने हज़रत मुआज़ का हाथ थाम लिया और हाथ थाम कर आपने फरमाया या मुआज़ असा अन ला तलका बाद आमी हाज़ा, ऐ मुआज़ हो सकता है कि तू अगले साल वापस मदीना आए और तू मुझे ना पाए, तेरी मेरी मुलाकात ना हो। फबका मुआज़न जज़न ले फ़िराक़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुआज़ की चीखें निकली, हिचकियाँ बांध गई, वो रोने लग गए। फबका जज़न का माना है कि वो ऊंची आवाज़ में रोने लग गए कि अल्लाह के रसूल ये आप क्या कह रहे हैं, मुझको आप यमन भेजकर आप ये क्या कह रहे हैं कि अगले साल मैं वापस आऊं और आपकी और मेरी मुलाकात नहीं होगी। फरमाया मररता बे कबरी औ बे मस्जिदी, तू आए तो तुझे मेरी मस्जिद नज़र आए या मेरी कब्र नज़र आए, लेकिन मैं तुम्हें नज़र ना आऊँ। ऐ मुआज़ हो सकता इस तरह हो कि तेरी और मेरी ये आखिरी मुलाकात हो। हज़रत मुआज़ रोना शुरू हो गए, किस बात पे? ले फ़िराक़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की जो जुदाई जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, इतना रोए, ऊंची आवाज के अंदर रोए। आपने फरमाया मुआज़ ये क्या है? ये रोना तो शैतान का रोना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मुआज़ ने अपनी आवाज जो है पस्त की और इसी रोने की हालत में आपने नकेल को छोड़ दिया और कहा जाओ मुआज़ इन्नी अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतका, ऐ मुआज़ मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, चले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी रखवाली करेगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे भाइयों मैं अर्ज जो करना चाहता हूँ, मोहब्बत उनको थी, एक लम्हा भी नबी पाक से जुदा होना गवारा नहीं करते थे, एक लम्हा भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से अलहदा होना गवारा नहीं करते थे। ये सिर्फ एक मर्द की बात नहीं है, नबी पाक की गुलामी का कलमा जिन औरतों ने पढ़ा था वो सहाबियात, उनका ईमान, उनकी मोहब्बत और उनका जज्बा जो है वो भी इसी अंदाज का था। ग़ज़वाए उहद के अंदर अफवाह फैल गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है। एक औरत अपने घर से निकलती है, अपना बुर्का लेती है, चादर लेती है, अपने सर के ऊपर रखती है और वो मैदान की तरफ दीवानावार जा रही है। रास्ते में मुलाकात होती है, किसी से पूछती है माफ़ुइला बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझे बताओ अल्लाह के रसूल के साथ क्या किया गया है? कहा वो तो खैरियत से हैं, लेकिन तेरा बाप जो है उसको शहीद कर दिया गया। वो उसी तरह आगे चलती जा रही है। एक और सवाल मिला, ये सवाल करती है मा फ़ुइला बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ कि अल्लाह के रसूल की क्या हालत है? कहा वो तो खैरियत से हैं, लेकिन तेरा बेटा शहीद हो गया। वो फिर आगे चलती जा रही है। जाते जाते एक और सवार मिला, पूछा बताओ अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? कहा वो तो खैरियत से हैं, लेकिन तेरा खामद जो है वो भी शहीद हो गया है। इसका बाप भी शहीद हुआ, इसका खामद भी शहीद हुआ, इसका बेटा भी शहीद हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सवार ने कहा कि अल्लाह के रसूल खैरियत से हैं। कहती है अरूनी अरूनी, लोगों मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर की ज़ियारत करवा दो, मुझे उनके पास ले चलो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके आपके चेहरा अनवर को देखकर क्या कहती है? कुल्लो मुसीबतन बादा का जालालू, कायनात के इमाम, बड़ी बड़ी मुसीबतों के पहाड़ आज टूटे हैं, बेटा भी दुनिया में नहीं रहा, बाप भी चला गया, खामद भी शहीद हो गया, भाई भी चला गया, और ये सारे गमों के पहाड़ बर्दाश्त कर लूंगी क्योंकि मैंने आपके चेहरा अनवर की ज़ियारत कर ली है। अगर आपके चेहरा अनवर की ज़ियारत ना होती तो ये यकीनन इतने बड़े बड़े गम थे कि कभी मुझसे बर्दाश्त ना हो।
یہ صحابیات کا ایمان تھا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو ان کا انداز تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب، مکہ جو ہے وہ فتح ہو رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ مکہ کے گلیوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام خوشی کے سرات بھی ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، اللہ کی حمد کے ترانے زبان کے اوپر ہیں، خوشی کے سرات بھی ہیں، لیکن مکہ کی گلیوں میں وہ 10 سال 13 سال پہلے مناظر جو تھے وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلکتے ہیں کہ یہ وہ چوک تھا جہاں پر سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، یہ وہ چوک تھا جہاں پر زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی تھی، یہ وہ ریت ہے اور یہ وہ ذرات ہیں جن پہ بلال کو رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا رہا تھا۔ سارے منظر نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور کائنات کے امام پیغمبر سر جھکائے اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ 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 وحدہ، اس اکیلے رب کی تعریف ہے، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس اکیلے رب کی تعریف ہے، انجز وعدہ، جس نے آج اپنے بندے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، ونصر عبدہ، اس اکیلے رب کی حمد ہے جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اس اکیلے رب کی حمد ہے کہ آج ساری قوتوں کو اس اکیلے رب نے شکست دی ہے، جزیرہ عرب کی ہر قوت جو ہے وہ شکست کھا چکی ہے، میرے اللہ کا نام غالب ہے۔ کائنات کے امام پیغمبر آگے بڑھتے ہیں، مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، خیمے لگا دیے جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، دروازہ کھولا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دروازہ کھولا گیا۔ کیسا عجیب منظر تھا کہ کبھی وہ آدمی جس سے آپ نے بیت اللہ کی چابی مانگی تھی اور اس نے بیت اللہ کھولنے سے انکار کیا تھا، آج وہ چابی لیے تھر تھرا رہا تھا، کانپ رہا تھا، کھڑا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بیت اللہ کے اندر نماز نہ پڑھنے دیتا تھا، چابی اس کے پاس تھی، آج بلایا نبی پاک علیہ السلام نے، حاضر ہوا، چابی اس کے پاس ہے، ایسے چابی پیش کر رہا ہے۔ کائنات کے امام پیغمبر کہتے ہیں جاؤ، اللہ نے مجھے بدلے لینے کے لیے نہیں بھیجا، یہ چابی آج میں تمہیں دیتا ہوں اور قیامت تک یہ تیری اولاد کے اندر رہے گی۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ صرف ڈول بجا لینا نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، صرف گلیاں اور بازار سجا کے بات ختم کر دینا یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو پھر آج دل کے اندر ارادہ کریں کہ ہم بھی آج کے بعد کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ فرمایا جاؤ، ہم بدلہ نہیں لیتے، یہ چابی آج ہم تمہیں دیتے ہیں اور اس طرح عطا کرتے ہیں کہ قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں رہے گی، تم سے کوئی نہیں لے سکے۔ آج بھی چابی اس کی نسل کے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ خیر واقعہ پورا وہ ایک دوسری طرف بات چلی جائے گی، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مہاجرین صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، کسی نے آ کر بتایا اللہ کے رسول وہ انصاریوں کو تو دیکھو اپنے خیموں میں سر جھکائے رو رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے ادھر۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصاریوں کے بارے میں جب سنا، وہاں سے اٹھے، آپ ان کے خیموں کی طرف گئے اور پوچھا انصار صحابہ آج تو خوشی کا دن ہے، فتح کا دن ہے، تم یہاں پر سر جھکائے کیوں رو رہے ہو؟ انصار صحابہ اکٹھے ہو گئے نبی پاک علیہ السلام، اور ان میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں کہ آج فتح کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن اصل بات یہ ہے ہم انصاری سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور یہ مکہ آپ کا آبائی شہر ہے، آج اللہ نے فتح دے دی ہے اور یقیناً اب آپ اس مکہ کے اندر رہیں گے، اس بیت اللہ کے اندر رہیں گے اور ہم انصاریوں کو اکیلے مدینے جانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر ہم پریشان ہیں، اس وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ کیسے ہم اکیلے آپ کو چھوڑ کر مدینے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
نے کہا نہیں نہیں انصاریوں، تمہارے اسلام کے اوپر میرے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بوڑھا انصاری آیا، گھٹنوں کے بل آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے دین کے اوپر، اسلام کے اوپر ہم نے نہیں کوئی احسان کیا، بلکہ اسلام نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں۔ اللہ کے رسول، مدینے کے اندر ظلم اور بریت تھی، اندھیرا تھا، آپ تشریف لائے تو مدینہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، ہمارے دل اسلام سے روشن ہو گئے، ہم نے اپنے مال پیش کیے، آپ نے قبول کر لیے، ہم نے اپنے جوان بیٹے پیش کیے، اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی، ہم نے اپنے مال و جائیدادیں سب کچھ اللہ کے راستے میں وقف کیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے رسول یہ آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انصاریو میری ایک بات سنو اور اس بات کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا محیایا محیاکم و مماتی مماتکم، انصاریو تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں نے ہجرت کی، تم نے مجھے پناہ دی، میں نے مدینے کو اپنا مسکن بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب تک میرے سانس چلتے ہیں محیایا محیاکم و مماتی مماتکم، اے انصاریو اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، اب میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اکیلے نہیں جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ مدینے جاؤں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام ایک لمحے کا جدائی جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام ہم سے ایک لمحے کے لیے جدا ہو جائیں۔ انصار صحابہ اس سوچ کے اندر پڑ گئے تھے کہ اب شاید آپ اپنے آبائی شہر کے اندر قیام کریں گے اور ہم مدینہ کے اندر اکیلے چلے جائیں گے۔ آئیے ایک اس سے بڑھ کر آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، صحابی رسول ساتھ تھے، کہتے ہیں کہ مدینے سے پیچھے رات کا وقت ہوا، پڑاؤ ڈال دیا گیا کہ ہم صبح مدینہ کے اندر داخل ہوں گے۔ فرماتے ہیں اس رات میری بیوی کو جو ہے وہ امید تھی اور وقت قریب آ گیا، میری بیوی کو درد شروع ہو گیا اور میں اس سوچ میں پریشان ہو گیا کہ ابھی جو ہے فجر کا وقت قریب ہے، فجر کی نماز پڑھی جائے گی اور اس نماز کے بعد سفر جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ اگر میری بیوی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ رہ جائیں گے اور اللہ کے رسول مدینے پہنچ جائیں گے۔ اور کہتے ہیں میرے دل نے یہ کہا کہ یہ وقت جو ہے نبی پاک علیہ السلام مدینے میں چلے جائیں اور میں یہاں پہ رہ جاؤں، مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، یا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، تو جانتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے اللہ کے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، اگر میں یہاں پہ رک گیا اپنی بیوی کے پاس تو پھر وہ مدینے چلے جائیں گے اور ہم یہاں پہ رہ جائیں گے۔ یا اللہ جب تک ہم مدینے نہیں پہنچتے یا اللہ تو اس حالت کو روک دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرے ہاتھ اٹھانے تھے، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس درد سے آرام دے دیا بیوی کو۔ فرماتے ہیں بعد میں ہم مدینے پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچ کر ہم کو ایک بیٹا جو ہے وہ عطا فرمایا۔ صحابہ کا یہ ان کا ایمان اور ان کی محبت تھی کہ وہ ایک لمحہ بھی آپ سے علیحدہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ کی فراقت اور صحابہ اکرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام داغ مفارقت جو دے کر گئے، وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ یہ سارے پیچھے چند واقعات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس درد کو اور اس کرب کو محسوس کر سکیں جو 12 ربیع الاول والے دن صحابہ اکرام نے محسوس کی تھی۔ جو صحابی ایک لمحے کے لیے آپ سے علیحدہ اور جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، اب مجھے بتائیے کہ وہ صحابہ 12 ربیع الاول کے دن جس دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ دن ان کے اوپر کیسا کڑا گزرا ہوگا اور کس طرح جو ہے ان کا وہ دن گزرا ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ السلام کی بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت بلال کہتے ہیں میں بار بار آپ کے دروازہ پر جاتا اور جا کر میں کہتا کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا، گھر سے جواب نہیں آتا تھا، میں واپس آ جاتا
میں پھر جاتا کہ اللہ کے حبیب نماز کا وقت ہو گیا ہے، جواب نہیں آتا، آپ پھر جو ہے میں آ جاتا، پھر جاتا اسی انتظار کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت بلال کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، میں مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، آپ کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ جو ہے بیماری کا غلبہ جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ حضرت بلال کہتے ہیں یہ ایمان والوں کا اور محبت کا تقاضا کیا تھا، کہتے ہیں لم تلدنی یا بلال امک، اے بلال تیری ماں تجھے پیدا ہی نہ کرتی۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اللہ کے رسول کے بغیر ہم نے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنی تھی، مصلی رسول پہ کسی اور کو کھڑا ہو کر ہم نے نماز پڑھنی تھی۔ اے بلال یہ دن دیکھنے سے پہلے تو اس دنیا کے اندر نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن نماز پڑھائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام، میں بات کو اختصار کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے، 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، آپ جو ہے وہ فجر کی نماز کے وقت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حجرہ مبارک کی جو کھڑکی تھی اس کو کھولا، کھول کے اپنے صحابہ کو دیکھا اور دیکھ کر جو ہے آپ نے کھڑکی کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے نماز پڑھ لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا گھر جو ان کا مدینے سے باہر ایک گھر تھا، کہتے ہیں میں نے کہا میں تھوڑی دیر وہاں سے ہو کر واپس آ جاتا ہوں، ابھی یہ فجر کے بعد کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، بیماری کا غلبہ ہے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا رب اعنی علی سکرات الموت، رب اعنی علی سکرات الموت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما، اللہ اس گھڑی اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے میری چھاتی کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی اور میری چھاتی کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے جو ہے بھائی عبد الرحمن جو ہیں وہ اندر آئے، ان کے منہ میں مسواک تھی، آپ نے اشارہ کیا کہ عائشہ یہ مسواک جو ہے ان سے لو۔ میں نے وہ مسواک لی، اس کو میں نے چبایا، چبا کر نبی پاک علیہ السلام کو دی، آپ نے مسواک کی، مسواک کرنے کے بعد آپ نے رکھ دی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ عائشہ حضرت فاطمہ کو بلا بھیجو کہ وہ آ جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئیاں۔ اسی صلاح میں دروازہ کھٹکتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، پھر کھولتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ بیٹھ جاؤ، یہ وہ آیا ہے جو بیٹیوں سے باپ کو جدا کر دیتا ہے، یہ وہ آیا ہے جو اپنی ماں سے بیٹوں کو اور اپنے باپوں سے بیٹوں کو الگ کر دیتا ہے، یہ ملک الموت ہے، اور یہ اجازت مانگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اندر آ جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا، کان میں کوئی بات کی، آپ مسکرانے لگی، آپ جو ہے وہ رونے لگی، پھر آپ نے دوبارہ بلایا، پھر آپ مسکرانے لگی، آپ نے کہا فاطمہ جاؤ اللہ کے سپرد۔ حضرت فاطمہ چلی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اس طرح آسمان کی طرف کرتے ہیں، یہ انگلی اٹھاتے ہیں، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور اسی اسنا میں اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو آپ کا ہاتھ یوں جو ہے آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا، اور میں سمجھ گئی کہ اللہ کے پیارے محبوب آج اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آپ کا ہاتھ مبارک نیچے آتا گیا، اور میں نے آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کے جسم کے ساتھ ملا دیا، آپ کو لٹا دیا، ایک دھاری دار چادر آپ کے اوپر میں نے دے دی۔ اور اسی اسنا میں فرماتی ہیں کہ میں نے حجرہ کا دروازہ کھولا، صحابہ اکرام دیوانہ وار جو مسجد نبوی کے اندر جمع تھے اور پریشانی کے عالم کے اندر کھڑے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت آج
زیادہ خراب ہے۔ سارے کے سارے جمع تھے، جب دروازہ کھولتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر آگے آتے ہیں۔ جب آپ آگے آتے ہیں آپ کی پیاری بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ابا جان کے سینے سے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے ابا جان قد مات نبیکم، ابو جان آج اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، آج ہمیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ قد مات نبیکم، نبی پاک علیہ السلام آج اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، پیشانی مبارک کا بوسہ لیتے ہیں، باہر آتے ہیں، صحابہ اکرام کو بتاتے ہیں او صحابیو قد مات نبیکم، آج تمہارے رسول اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، تمہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار لے لیتے ہیں، جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ صحابہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جن کے ایک ایک پل سے ہم نے محبت کی ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول چھوڑ کے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر وہ مکمل خطبہ ان کا جو ہے موجود ہے۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق کو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی اس کو اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ وَمَنْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتَ، اور اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لو پھر وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا عمر تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا۔ جب یہ آیت سنی عمر فاروق نے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر پڑے اور کہنے لگے، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قرآن کی آیت آج اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ اکرام دیوانہ وار جو ہے وہ ان کی حالت، اللہ اکبر، ان کی کیا حالت ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، نبی پاک علیہ السلام کی وفات کا دن ہے 12 ربیع الاول، اور صحابہ اکرام مدینے کے اندر کیا حالت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب آئے تھے مدینہ روشن ہو گیا تھا، اور 12 ربیع الاول کے دن اللہ سے مشکات اٹھائیے، حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں مدینے میں اتنا اندھیرا ہو چکا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہمیں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ 12 ربیع الاول کے دن مدینے کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پاکستان کی گلیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ننکانے کے بازاروں اور چوکوں کی بات نہیں کر رہا، میں مدینہ طیبہ کی گلیوں کی بات کر رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول کے دن صحابہ اکرام کے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا جسد اطہر قبر کے اندر اتار کر واپس گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں علی کہاں سے آ رہے ہو، یہ مٹی جو تمہارے کپڑوں کو لگی ہوئی ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے، پتہ تو تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج میرے ابا جان کے اوپر آپ مٹی ڈال کے آ رہے ہیں؟ اور پوچھتی ہیں علی بتاؤ تو صحیح، کیف طاب انفسکم، اور تمہاری جانوں نے کس طرح گوارا کر لیا کہ محبوب کائنات کے چہرہ اقدس کے اوپر مٹی ڈال کر آپ آ رہے ہو؟ کیسے تمہیں ہمت اور جرت ہوئی کہ تم نے مٹی ڈالی؟ پوچھئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چند دن مدینہ کے اندر قیام کیا، سامان اکٹھا کیا، گٹھڑی باندھی، مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صحابہ کے اندر قرآن مچ گیا، لوگوں نے روکا، بلال پہلے اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، تم بھی جا رہے ہو، تم تو نبی پاک علیہ السلام کے مؤذن ہو، تم تو اذان دینے والے ہو۔
بلال کہتے ہیں جب اذان دیتا تھا، جب کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو نبی پاک کے چہرہ مبارک کو دیکھا کرتا تھا۔ اب اذان دوں گا، جب میں یہ کلمے پڑھوں گا تو مجھے اللہ کے رسول کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، میں اذان نہیں دے سکوں۔ یہاں پر ہماری محفلوں میں معذرت کے ساتھ میں کبھی اس طرح کی بات کا قائل نہیں ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرنا پڑتا ہے۔ ہماری محفلوں میں کہا جاتا ہے دم دم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہی موجود۔ یار مجھے یہ بتاؤ، حضرت بلال کو تو مدینہ طیبہ میں اللہ کے محبوب نظر نہیں آ رہا ہے، اور 1400 سال بعد تجھ کو اور مجھ کو گلیوں اور بازاروں میں اللہ کے نبی نظر آ رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں مدینے میں نہیں رہوں گا۔ ابو بکر صدیق کو کہا کہ وہ بلال کو روکو۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، بلال یار اس طرح نہ کرو، تم نہ جاؤ، پہلا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا، تم بھی چھوڑ کے جا رہے ہو۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہاں ابو بکر تم مجھے روک سکتے ہو، اس لیے نا تم نے مجھے امیہ سے آزاد کروایا تھا، آج آزادی کی قیمت مانگ رہے ہو۔ امیہ سے مجھ کو آزاد اس لیے کروایا تھا؟ کہا نہیں اس لیے نہیں کروایا تھا، تم آزاد ہو۔ اور کہنے لگے پھر آزاد بندے کسی کی نہیں مانتے، اپنے دل سے فیصلے کرتے ہیں۔ میں اس مدینہ میں نہیں رہ سکوں گا جس مدینہ میں مجھے نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور نظر نہیں آئے گا۔ چھوڑ کے چلے گئے تھے، دمشق چلے گئے تھے، اور کئی سالوں کے بعد پھر واپس مدینہ آئے تھے۔ وہ بھی ایک عجیب منظر تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، نبی پاک علیہ السلام کی وفات، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، پوری امت کو اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی۔ تو وفات والے دن صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، اور آج کا مسلمان میں اور آپ 12 ربیع الاول کو کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کے جذبات کیا تھے اور آپ کے اور میرے جذبات کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے تو قرآن پاک کہتا ہے اس کی ایک دلیل ہے، وہ تمہیں دینا پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری اور میرے رسول کی تابع داری کرو گے، پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کا کہا مانو گے، تو پھر کل قیامت کو میں تم کو ان کا ساتھ عطا فرما دوں۔ معذرت کے ساتھ جھنڈیاں لگانے سے یا جلوس نکالنے سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا حق نہیں ادا ہوگا۔ حق اس وقت ادا ہوگا جب میں اور آپ دل کے اندر یہ عہد اور یہ ارادہ کر لیں گے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو پیارے محبوب کی غلامی کے اندر گزاریں گے۔ اس دن یہ حق کے محبت ادا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام انصاریوں کے ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا، طلحہ بن برام کا نام تھا، نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں آتے، آپ کے پاس بیٹھتے، باتیں سنتے، نبی پاک علیہ السلام بڑی محبت کرتے ان سے۔ اچانک ایک دن پتہ چلا کہ اللہ کے رسول وہ طلحہ بن برا جو ہیں وہ آج فوت ہو گئے، چھوٹا سا بچہ۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں آیا اور آ کر کہنے لگا مرنی یا رسول اللہ لم اعصی کا ابدا، اللہ کے رسول میں آپ کا چھوٹا سا غلام اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے حکم ارشاد فرمائیں، آپ جو حکم دیں گے میں زندگی بھر اس کی مخالفت نہیں کروں گا، زندگی بھر اس پر عمل کروں گا۔ یہ 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے تیری اور میری 60 سال عمر ہو گئی ہے، اور سوچیں فکر کریں کہ کتنی اللہ کے رسول کی مان کے زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنی اپنی دل کی خواہشات کی، خاندان کی، دوستوں کی، اپنے محلے کی، اور نبی پاک کی کتنی مان کی۔ یہ 6 سال کا بچہ کہتا آپ حکم دیں میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فوت ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ انصار کہتے ہیں اس سے خوبصورت چارپائی ہم نے نہیں دیکھی کسی کی،
کہ آپ نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ یہ ہے کامیابی میرے بھائیوں، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اس کو قبر کے اندر اتارا، اور قبر میں مٹی ڈال کے آپ نے کہا اللہ اللہ ملک عبدہ کا انت راز عنہ وہو راز عنک، یا اللہ آپ نے اس بندے سے قیامت کو اس طرح ملاقات کرنا کہ تو اس پر راضی ہو جائے اور یہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے۔ یہ ہے کامیابی۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا، یہ آخری جملہ ہے میرے بھائیوں، اگر اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، پھر کائنات کی ہر نعمت نعمت ہے۔ اور اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو اللہ کی عزت کی قسم ہے کائنات کی کوئی نعمت پھر نعمت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پھر کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ راضی کس طرح ہوتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرنے سے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوگا، اور جس پہ اللہ راضی ہوں گے فرمایا اس کو کل قیامت کو انبیاء کا ساتھ عطا فرما دے۔ انبیاء کا ساتھ جو ہے وہ اس کو مل جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء کا ساتھ دے گا۔ بھائیو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند عزت شان مرتبہ اور مقام اللہ نے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ کس وجہ سے دیا ہے؟ نہ تو ان کا رنگ، نہ ان کا خاندان، نہ ان کے پاس کوئی دولت، نہ مدینہ کے اندر مکان، نہ کوئی دکان، نہ کوئی دفتر۔ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے سیاہ ہیں، خاندان قبیلہ بھی یہاں پہ نہیں ہے، کہیں دور سے بکتے بکاتے آئے تھے، غلام تھے، رنگ کالا تھا، مکان نہیں تھا، دکان دفتر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن عزت اور مقام کتنا دیا گیا، کس قدر عزت اور مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ چلتے زمین پر تھے، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی۔ آج بلال کا نام اس ممبر پہ بلکہ دنیا کے ہر ممبر پہ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ دکانیں بہت زیادہ تھی، پلاٹ بڑے بنائے تھے، دولت بڑی اکٹھی کی تھی انہوں نے، نہیں، ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ آج اس محبت نے ان کو اونچا کر دیا ہے۔ ہم بھی سچی محبت پیدا کریں، سچی محبت پیدا کریں، اور وہ عمل کے ساتھ ہوتی ہے، داموں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ حضرت بلال کی محبت داموں پر تھی، سچی محبت تھی، عمل پر تھی۔ ریتوں کے اوپر، انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، حضرت بلال کو کہتے تھے احد احد احد۔ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت بھی دے دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کی بات تم مان بھی لو تو اللہ تمہیں نہیں پوچھے گا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول جو مزہ انگاروں پہ احد احد کہنے کا آتا ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں آتا۔ یہ محبت تھی اللہ کے ساتھ۔ گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا مکے کے چوکوں میں، یہ قربانیاں تھی حضرت بلال کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا بلال کیا کرتے ہو یار، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تو آگے تیرے چلنے کی آواز آتی ہے۔ تو کیا کہا تھا اللہ کے رسول؟ جب بے وضو ہوتا ہوں نا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا ہاں تیرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت عطا کی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس کا نام ہے؟ اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ عمل کا نام ہے۔ خالی دعووں سے یا خالی دیگیں پکا دینے سے یا جھنڈیاں لگا لینے سے یا خالی جلوس نکال لینے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ ہر لمحے ہم اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر کریں، درود پڑھیں آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اپنی رحمت سے نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما دے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنے محبوب کی اطاعت کے اندر، تابعداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق